جو اقدام ہے ڈان میڈیا گروپ کی جانب سے، یہ کتنا بروقت اور کتنا اہم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی اہم قومی ایشو کے لیے جب تک کوئی میڈیا کسی بھی سول سوسائٹی کی موومنٹ کا پارٹنر نہیں بنتا، اس وقت تک عام لوگوں تک اس کی اہمیت کو پہنچانا، لوگوں کو آگاہی دینا کہ یہ کتنا اہم ہے ان کی اپنی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ مجھے خوشی ہے کہ ڈان میڈیا نے جو ہے وہ سب سے پہلے اس موومنٹ کو جوائن کیا ہے۔ اس نقطے پر، اس چیلنج کو آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز ہو یا اوورآل کوئی سنجیدہ لیا جاتا ہے، یا کتنا بڑا چیلنج ہے، اس پر اس طرح بات نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں جو پارلیمنٹیرینس ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کے، اور پھر صوبوں کے جو ارکان صوبہ اسمبلی ہیں، ان کی کل ملا کر تعداد 1200 ہوتی ہے۔ اب یہ 1200 لوگ 25 کروڑ عوام کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر ان میں بھی کہیں ایک دم اختیار جو ہے وہ اس کا ارتکاز ہے، اوور سینٹرلائزیشن۔ میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں 2 لاکھ نمائندے ہیں جو کہ بلدیاتی منتخب ادارے ہیں، مقامی حکومت، شہری حکومت، اور جب مقامی خود مختاری پر ہم جائیں گے تو وہاں پر جو ہے لوگوں کی دہلیز پر، ان کے ڈور اسٹیپ پر ہم فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دیں گے نا، تو یہ ڈیولوشن کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر آپ بلدیاتی اداروں کو اور لوکل گورنمنٹ کو انگیج کریں گے تو یہ کام آسان ہوگا۔ 1200 لوگ، ایک ایم این اے اپنے حلقے میں کتنا کام کر سکتا ہے، ایک ایم پی اپنے حلقے میں کتنا کام کر سکتا ہے، تو لہٰذا ضروری ہے۔ اچھا، پھر لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا ریسورسز چاہیے، تو این ایف سی کا جو ہے وہ فوکس، وہ مرکز اور صوبوں کے درمیان ریسورسز کی تقسیم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بات توازن کی ہو رہی ہے نا۔ آپ کی پاپولیشن سمٹ کا جو بنیادی نقطہ ہے، تو توازن کس کے بیچ میں ہے کہ جو ان چیک پاپولیشن گروتھ ہے، جو شترے بے مہار کی طرح ہماری آبادی میں اضافہ، 2.7% پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، اور ہمارے جو اویلیبل ریسورسز ہیں وہ اوور اسٹریچڈ ہیں، وہ پورا ہی نہیں کر سکتے اتنی آبادی کی ضرورت کو۔